مسکراتے ہیں ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ کھوسٹ ہوتے ہیں ان سے مجبوری میں لوگ ملتے ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں آسانی آئے تو وہ مسکرانا شروع کرے، جہاں مسکرانے کی ضرورت ہے وہاں مسکرایا کرے۔ یقین جانے انسان اگر انسان کو کچھ دیتا ہے تو ایک مسکراہٹ ہی ہے۔ آج کل یہ میڈیا کا زمانہ ہے، وہ موبائل زیادہ بکری میں ہیں جن میں فلٹر لگے ہیں، فلٹر یعنی جو موٹی ناک کو پتلا کر دے، جو چھوٹی آنکھوں کو بڑا کر دے، کالے کو گورا کر دے، وہ موبائل زیادہ بکری میں ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنے آپ سے مطمئن نہیں، وہ اپنا ایک فوٹو اپلوڈ کر کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ڈالر دنیا میں فیشن پہ خرچ ہوتے ہیں، کاسمیٹک پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ہارورڈ کہتا ہے کوئی دنیا کا فیس واش، کوئی کریم، کوئی صابن انسان کی جلد کو، اس کی اسکن کو، اس کے چہرے کو اٹریکٹیبل نہیں بناتا، خوبصورت نہیں بناتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کہہ لگے انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں یعنی رگیں ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی پیاری سنت ہے۔ بھائی مائک آپ اچھا کر لو، آپ یہ گونج اس کا کم کر دو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں گونج کم کرو اس کا۔ مائک بہت اچھا ہے آپ کا، مگر اس کا گونج کم کرو۔ میری آواز مجھے تو سمجھ میں آنی چاہیے نا، کم سے کم گونج کم کرو، ایکو کم کرو، اس کا ٹیبل بڑھاؤ، بولنے کے لائق بناؤ تاکہ میں اپنی بات ان لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اگر میں بولنا شروع کروں گا ان کو ایکو کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا تو کیا فائدہ ہوگا بتائیے۔ تو اپنی زندگی میں مسکرانا شروع کرو، کیا کرنا شروع کرو، اور معاف کرنا شروع کرو۔ کیا کرنا شروع کرو؟ کیا کرنا؟ امام حسن حسین میں کوئی آپس میں بات ہو گئی، میں تقریر شروع کر رہا ہوں، اب یوں اس وجہ سے ہوئی ہے ہماری نصیحت کے لیے، ورنہ ان لوگوں کو اللہ نے بڑا اوج عطا کیا، ان کو ایسی چیزوں سے اللہ نے محفوظ کیا، مگر ہماری وجہ سے ان میں کچھ بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ صلح کرنا سیکھ جائیں۔ امام حسن امام حسین میں کوئی بات ہو گئی تو امام حسین نے کہا اپنے غلام سے، جاؤ اور میرے بھائی سے کہو کہ وہ مجھے منائیں، میری طرف آئیں۔ تو غلام نے کہا آپ چھوٹے بھائی ہیں، وہ بڑے ہیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، آپ ان کو منائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہے حق تو میرا ہی بنتا ہے، مگر میرے نانا ارشاد فرماتے ہیں جب دو بھائیوں میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو جو پہل کرے بولنے میں، جو سلام کرنے میں پہل کرے، وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میں جنت میں پہلے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں میرا بھائی پہلے جنت میں جائے، میں اس کے پیچھے جنت میں جاؤں۔ آپ ایسا کرو، یہ جو کیمرے والے ہیں کوئی یہ بارڈر لائن تو ہے نہیں، آپ ذرا کرسی آگے لے کے آ جاؤ، جلدی یہاں ہو، لے کے آؤ، ہاں بہت ڈسٹینس ہے بیچ میں، ہاں آپ پیچھے والے بھی ایسے کرو، ہاں آگے بیٹھو، ہاں یہ کوئی بارڈر لائن سمجھ لیا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا قریب، بس بس بس، بہت اچھے بہت اچھے، پیچھے والے بھی آ جاؤ، پیچھے والے بھی زور سے بولو سبحان اللہ، ہاں جن کے ہاتھ خالی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب آیا نا تھوڑا سا، اب اتنے قریب آنا چاہیے آدمی کو، میں اتنا تو قریب ہو گئے ماشاءاللہ، تھوڑا سا ٹیبل اور بڑھاؤ، ہلکا سا، آواز بہت اچھا ہے، مائک آپ کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیا جواب نہیں مائک کا آپ، مگر اور اچھا کرو، اچھے کو جتنا اچھا کرو گے اور اچھا ہے، بالکل گھبرانا نہیں، ہاں دوستی پکی اپنی ہے نا۔ ہمارے یہاں کوئی بات ہو جائے نا تو انسان بڑا لمبا لے کے جاتا ہے اس کو، وہ پیچھے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں قریب، بس ٹھیک ہے مائک آپ کا، بس ٹھیک ہے بالکل۔ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں ہمارے بھائی، کافی نوجوان لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے،
یہ رات کے 12 بجے میں آ رہا تھا تو ادھر مسلمان عورتیں اور وہ لڑکے وہ خلط ملط ہے، اس طرح کے یہ میلے جھمیلے بالکل ہی خراب چیز ہے۔ یہ اپنی خواتین سے کہو محفل میں جائیں تو الگ پردے میں ان کا انتظام کیا جائے، وہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ حضور کا جلسہ ہو رہا ہے امام حسین کا، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے وہی کام یہاں ہو رہا ہے۔ بھائی امام حسین نے یزید سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی نا ان کی۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کی بڑی اچھی تقریر ہوئی، مفتی عبدالرحمان، ماشاءاللہ مفتی عبدالرحمان امجدی صاحب کی، اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں بھائی، مجھے نظر آپ بھی آ رہے ہیں، ڈسٹینس دور کریں، تھوڑا سا مل کے بیٹھیں۔ جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں پیڑ کے نیچے جو لوگ ہیں ان سب سے گزارش ہے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، ہاں تھوڑا سا بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میرے بعد آپ انشاءاللہ تعالی سمیر رضا الہ آبادی کو سنیں گے، حالانکہ میرا اعلان جب تک نہیں ہوا تھا تو مجھے لگ رہا تھا وہ پڑھ چکے ہوں گے، چونکہ ان کو اتنی جلدی کی تھی کہ کھانا تک نہیں کھانے دیا تھا کہ چلو چلو جلدی سے، اب وہ بیچارے آگے بیٹھ گئے ہیں تو انہیں پڑھایا بھی نہیں۔ ہاں یہ کمیٹی والے کبھی کبھی بڑے اجلت سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو پروردگار عالم حسن اخلاق عطا کرے۔ مفتی صاحب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، دسترخوان پہ سے اٹھا کے لائے، کھانا بعد میں کھانا، چلو وہ جو دور بیٹھے ہیں ادھر لوگ آپ بھی آ جاؤ بھائی، آپ جو نوجوان لڑکے بیٹھے ادھر پیڑ کے نیچے، ہاں یہی لوگ جو ہیں ان سے کہہ دو آ جاؤ، آپ لوگ بھی آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ قریب۔ اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین۔ تو آج کے بعد یہ بتاؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ معاف کرنے والے کی عزت گھٹتی نہیں، اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ تو معافی دیں گے انشاءاللہ، اپنے بھائی کو جا کر کے معافیاں مانگیں گے، دل تو کسی سے گندا نہیں کریں گے، دل کو معاف کرنے والا اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھتا، یہ حسد کرنے والا، دشمنی کرنے والا، یہ اپنے آگ میں خود جلتا ہے۔ میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، بالکل معاف کرنا سیکھیں۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی آواز دیتے ہیں فلاں یہاں آؤ، غلام اندر ہے، نہیں آیا۔ آواز دی فلاں یہاں آؤ، نہیں آیا۔ آپ نے پھر آواز دی فلاں یہاں آؤ، نہیں آیا۔ آپ اندر گئے، دیکھا آرام سے لیٹا ہے، اور میں تم کو آواز دے رہا ہوں، کام ہے، آئے کیوں نہیں؟ کہا حضور بڑا تھک گیا تھا، میں لیٹ گیا تھا۔ کہا پھر میں آواز دے رہا ہوں۔ کہا پھر میں نے سوچا حضور میرا آقا علی ہے، کوئی ظالم تھوڑی ہے، آپ تو مجھے معاف کر ہی دیں گے۔ تو میں نے کہا تھوڑی دیر اور لیٹا رہوں، آواز میں نے سنی انسنی اگنور کر دی۔ مولا علی فرماتے تم مجھ سے ایسی امید رکھتے ہو؟ جی۔ فرمایا آج کے بعد میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اللہ کے نام پر۔ آزاد کرنا چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، اگر اس زمانے کی بات ہوتی تو آپ نے بہت زور سے سبحان اللہ کہا ہوتا۔ میں سمجھ رہا تھا سلطان پور کے لوگ تو اب سیلف سٹارٹ ہو گئے ہوں گے، مگر یہاں بھی سب دھکا پلیٹی چل رہا ہے، جو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ لو اب میں کہہ رہا ہوں تو آپ بول رہے ہیں، یہ بتاؤ سبحان اللہ کوئی ہلکی بلکی بات ہے کیا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہوگا سارے مولانا کہہ رہے ہیں تو چلو کہہ دو، انہوں نے بھی کہہ دیا۔ کسی کے کہنے سے علماء کوئی ہلکی بات کہتے نہیں ہیں، اور ویسے یہ بات اتنی بھاری ہے آپ اسے ہلکے میں نہ لے جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ ہے نا؟ ماشاءاللہ جو لوگ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی کرسیاں آگے لے آئیں گے انشاءاللہ، انسانوں والی حرکت کریں گے وہ انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو اللہ برکت عطا فرمائے۔ چونکہ انسان جو ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، باقی آپ جانور سے کتنا بھی کرتے رہیے، روڈ پہ کیوں کھڑا ہے اور ہٹے گا ہی نہیں جب تک اگر ڈنڈا نہیں مارو گے، مگر انسان سے کہہ دو تو ہٹ جاتا ہے نا۔ اب دیکھو 4-5 لوگ اٹھے ہیں، انہیں احساس ہوا ہے کہ ہم سب انسان ہیں۔ دیکھو اب جب اتنے سخت الفاظ بولنے پڑتے ہیں لوگ نہیں مانتے تو مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آئیے، ہمارے ماشاءاللہ پرشاسن والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاں انہیں بھی جو ہے نا وہ جب زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کو بھی سختی کرنی پڑتی ہے نا۔ ہاں اچھے لوگ ہیں یہ، ان لوگوں کی قدر کیا کرو۔ آپ لوگ رات کو جاگتے رہتے ہو، سوتے رہتے ہو، یہ لوگ آپ کی رکھوالی کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو کچھ گورنمنٹ تنخواہ ضرور دیتی ہے، مگر تنخواہ سے الگ یہ اپنا یہ فریضہ بھی سمجھتے ہیں
کہ ہم لوگ سوتے رہیں یہ آسانی سے، تب یہ لوگ جاگتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی قدر کیا کرو. بڑے اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اللہ سلامت رکھے. دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ بولو لبیک یا حسین. میں 2-3 شعر پڑھنا چاہ رہا تھا، اجازت ہے؟ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اجازت ہے؟ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں آگے آ جائیں. غالباً سید معراج میاں صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں. نعرہ لگائیے بھائی آپ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور نبی اولاد غوث اعظم، اولاد مولائے کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سید معراج اشرف صاحب قبلہ. آپ بیٹھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید معراج میاں صاحب قبلہ تشریف لے آئے. اب محفل مکمل ہو گئی. حضرت کو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اور بڑی بابرکت خاندان سے تعلق ہے. امام حاکم نے لکھا ہے جس کا ایمان اس کے نفس پر غالب ہو وہ سادات کا احترام کرتا ہے، اور جس کا نفس اس کے ایمان پہ غالب آ جائے وہ سادات کا احترام نہیں کرتا. تبھی تو میرا امام کہتا ہے 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ. میرے امام نے بات ختم کر دی ہے، اب کوئی بات شروع کر رہا ہے تو وہ بے وقوف ہے. میں 2-3 شعر پڑھنے کے لیے اجازت چاہ رہا تھا، اس کے بعد میں نے تقریر کرنی ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. دین محمدی کا اجالا حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دین محمدی کا اجالا حسین ہے. میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے. میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے. اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. واہ 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 ماشاءاللہ. شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. واہ واہ ماشاءاللہ. شعر پڑھتا ہوں، اشارے کی زبان میں شاعری ہوتی ہے، سمجھ جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں. واہ 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 بے شک سبحان اللہ. زندہ باد. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری مہربانی، تھوڑا وقت کم ہے. کیونکہ ہمارے سینوں میں. واہ واہ. آج تک کوئی یزیدی کھل کے نہیں کہتا میں یزیدی ہوں، تو یزیدی بتاتا نہیں، حسینی چھپاتا نہیں. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے. کیا بات ہے. واہ. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھو. دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین.
حسین ہے تو زور سے آواز ایک بلند، ایک پورا مجمع ایک آواز کرے گا میرے ساتھ اور امام کو پکارے گا. دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا، پیچھے والے بھی، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہوا اور پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. دیکھو ہم ہیں اہل سنت. کون ہے بولو، کون ہے؟ اہل سنت. اور ہمارے امام نے ہمیں بتایا اور ان کا یہ شعر کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سبحان. اگر کوئی کشتی میں چل رہا اور رات کے وقت اور ستارے اس کو نظر نہ آئیں تب بھی برباد، اور اگر طوفان آئے کشتی نہ ملے تب بھی برباد. ٹھیک ہے، جب کسی جاہل اور بدبخت نے یہ کہا تھا معاذ اللہ، نبی پاک کا نصیب کتنا اچھا ہے، سب کہو معاذ اللہ. ایسی باتوں کا ذکر اس وجہ سے ضروری ہے اس دور میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہماری شناخت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کس کے فالوور ہیں، تاکہ اس پرفتن دور میں یہ بات واضح رہے، حق ثابت رہے. اب اس بدبخت نے یہ کہا کہ نبی پاک کا نصیب کتنا اچھا ہے، وہ خارجی تھا، کہ ان کو کتنی اچھا ان کا نصیب ہے کہ ان کو ابو بکر اور عمر جیسے غلام ملے. معاذ اللہ، یہ اس بدبخت نے کہا. تو پھر ایک راوزی نے یہ کہا، راوزیوں نے، کہ بھئی ہاں نصیب تو اچھا ہے مگر اس وجہ سے کہ علی جیسے داماد ملے اور فاطمہ الزہرا جیسی ان کو بیٹی ملی، اس وجہ سے نصیب اچھا ہے. میرے امام نے بریلی سے کہا یہ دونوں باطل ہیں اور یہ دونوں عقائد بالکل خراب ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے نصیب تو ابو بکر کا بہت اچھا ہے اس وجہ سے کہ اس کو میرے مصطفیٰ جیسا آقا ملا ہے، اور نصیب فاطمہ الزہرا سیدہ کا اچھا ہے کہ نبی پاک جیسے ان کو والد ملے ہیں. ہم جو مانتے ہیں صحابہ کو، وہ صحابہ کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جو اہل بیت کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانتے ہیں. حضور کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا تو ساری بیٹیوں سے افضل ہے، اور حضور کا یار ہے ابو بکر تو سارے امتیوں سے افضل ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یارے گارے مصطفیٰ. ماشاءاللہ، زندہ باد. بہت اچھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہم یہ نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں خطا سے، مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ معصوم ہیں. یہ ہمارا عقیدہ، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. اس طرح کا کوئی مولوی میں نے سنا ہے، میری طرف دیکھو بھائی، میں نے بیان سنا ہے آپ کے یہاں بھی ایک سلطان پور میں کوئی مولانا ہے، ان کو چاہیے کہ اس بات سے وہ رجوع کریں. انہوں نے یہ کہا، اور یہ سنی کی بولی نہیں ہے، انہوں نے امام حسن حسین کو معصوم کہا. ان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے. اصول یہی ہے کہ امام حسن حسین کون ہے؟ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. واہ واہ، بے شک. ہم اہل سنت ہیں اور اہل جنت ہیں. سبحان اللہ، یہ بات واضح کر رہا ہوں، ہے نا. اور پوری دنیا میں اکیلی جماعت ہم ہیں، سید صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کھل کے اہل بیت کے بھی نعرے لگاتے ہیں، کھل کے صحابہ کے بھی نعرے لگاتے ہیں. واہ واہ، بے شک. اور یہ ہمارا جو خاصہ ہے، یہی ہماری سواد اعظم ہے جماعت، جو الحمدللہ اس پر ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے رسول پاک کا پیارا حسین، اور خوف یزیم دیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. واہ. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. جی جی، یزید، توجہ کرو، یزید آج بھی مفتی صاحب بنتے ہیں لوگ
کوشش سے، اور حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ فار ایگزامپل، کوئی بھی بچہ اپنی مرضی سے پیدا، کس کے یہاں پیدا ہونا ہے اس کو خبر؟ اگر ایسا ہوتا تو غریبوں اگر بچے پیدا، مزدوروں اگر بچے پیدا، بل گیٹس کے بچے پیدا ہوتے، ایلن ماسک کے بچے پیدا ہوتے، وہ میاں اڈانی امبانی اگر ہوتے، غریبوں اگر کون بچہ پیدا ہونا پسند کرتا؟ کسی غریب کے گھر۔ مگر یہ قدرت ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں چن سکتا، اپنی ماں نہیں چن سکتا، اپنی بہن نہیں انتخاب نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کا انتخاب نہیں کر سکتا، اپنے نانا کا انتخاب نہیں کر سکتا، اپنی نانی کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کسی کی ماں ٹھیک ہے تو باپ ٹھیک نہیں، کسی کی بہن ٹھیک ہے تو بھائی پریشان کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے تو بہن پریشان کرتی ہے، نانی ٹھیک ہے تو نانا پریشان کرتا ہے، اور نانا اگر ٹھیک ہے تو پھر نانی ٹھیک نہیں ہے۔ مگر کائنات میں ایک خاندان حسین کا ایسا ہے جسے جدھر سے دیکھو اللہ نے اس کو لاجواب ہی بنایا۔ اللہ نے اس کو بھائی حسن مجتبی عطا کیے جو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے اس کو بہن سیدہ زینب عطا کی جو اپنی ہم عصر عورتوں کی سردارہ ہیں۔ اللہ نے اس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی نانی عطا کی جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہیں۔ اللہ نے اس کو والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کی جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ اللہ نے اس کو والد علی عطا کیے جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور نانا مصطفیٰ عطا کیے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ دل لگا کے بولو، دل لگا کے بولو۔ اچھا یہ بتائیں آپ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایکو کم کرو بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حسین یوں ہی آ گئے؟ اقبال کہتا ہے نہیں نہیں، حسین کربلا میں ایسے ہی نہیں آئے۔ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی میں کربلا کے میدان میں حق ادا کیا، تو میں ان سے کہتا ہوں اس کی شروعات تو یہ نہیں، اس کا ابتدائیہ تو یہ نہیں، یہ یہی سے تو بات شروع نہیں ہوئی۔ ایسے نہ کہا کرو کہ حسین نے حق ادا کر دیا، بلکہ پوری بات یوں کہا کرو کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، اور فاطمہ الزہرا نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتاؤ کسی ناچنے گانے والے جو آدمی ناچتا گاتا ہو اس کے گھر پہ کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے؟ کسی انسٹاگرام پہ اپنی زندگی برباد کرنے والے کے گھر کوئی اچھا بچہ پیدا ہو جائے گا؟ بتاؤ آپ کسی بے نمازی عورت کے گھر، کسی ایسی عورت کے گھر جس کو نہ حیا ہو نہ شرم، کوئی حیادار بچی آ جائے گی؟ ادھر جو لوگ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے اللہ کرے یہ خاموش ہو جائیں تھوڑے وقت کے لیے۔ یہ جتنے ان کے، اے بھیا، اے بلے والے، ان سے کہو ذرا جو پیچھے بات کر رہے ہیں بات نہ کریں، بات تقریر کرنے دیں، بات نہ کریں۔ آپ زیادہ ان کو نہ سنبھالیں بھائی، وہ ٹھیک ہے، آپ کھڑے رہنے دیجئے، جگہ نہیں آپ کے، آپ میری طرف دیکھ کے بولیں سبحان اللہ۔ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں میرے بھائی، ذرا میری طرف دیکھو۔ دیکھو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے ایسا آپ کہہ دو، ہو سکتا ہے، کہہ دو، ہو سکتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں کیا کرو۔ موت کو بھولنے والا نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر ہوا، فلاں نیک ہے، فلاں نیک ہے۔ حضور نے فرمایا تم جس کا اتنا ذکر کر رہے ہو کیا وہ نیک ہے؟ کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت سیدنا حذیفہ کہتے ہیں نبی پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا آؤ ذرا غریبوں کے پاس چلتے ہیں اور غریبوں سے مل کے آتے ہیں۔ میں حضور
حضور کے پیچھے پیچھے چلا. یا رسول اللہ غریبوں سے کیا مراد ہے؟ سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے کر کے گئے اور فرمایا یہ غریب ہیں, ان کے پاس کوئی ملنے نہیں آتا, ان قبرستان والوں کو دیکھو, ان مرنے والوں کو دیکھو, کوئی ان کا عزیز نہیں آتا, کوئی ان کا رشتہ دار نہیں آتا, کوئی ان سے آ کر کے نہیں پوچھتا تمہارا کیا حال ہے. اور آج بھی حال آپ دیکھیں ہمارے بھی یہی ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ ہم بھی مر جائیں گے, مگر یہ ڈرامہ زیادہ دنوں تک لوگ چلا نہیں پاتے. پھر اسی گھر میں جس گھر سے جوان کا لاشا نکلا ہوتا ہے, اسی گھر سے کچھ دنوں کے بعد پھر ناچنے اور گانے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, اسی گھر میں یہ ہڑدنگے بازی بھی ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں, یہ زندگی کی آخری تقریر اگر میری ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کوئی نوجوان, اللہ سب کو لمبی عمر دے, ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری تقریر سننے کے لیے آیا ہو. اس وجہ سے آج کے اس حسین کے پیغام حسین سے, شہید اعظم پروگرام سے اپنی زندگی کو تھوڑا بہت بدل کے جاؤ, تاکہ کل قیامت کے دن امام اعظم کی امام علی مقام کی آپ بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے نانا سے آپ کی شفاعت کرائیں اور یہ ارشاد فرمائیں, عرض کریں میرے نانا یہ وہی بندہ ہے جس نے آپ کے نواسے کی محفل میں بیٹھ کے گناہوں سے توبہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو ضرور قبول فرمائے گا. اے میرے دوستو, اس وقت بدلنے کا ہے, دور بدلنے کا ہے. یہ دور ایسا نہیں ہے جیسا جس دور کی طرف آپ دیکھ رہے ہو, دور بڑی بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رخ بدل چکا ہے. سنو میرے دوستو, یہ آخری تقریر اگر میری ہو سکتی ہے تو یہاں کوئی بندہ ضرور ایسا وہ بیٹھا ہوگا جو آخری تقریر سن رہا ہو. جو کہ 22 سال کا ایک نوجوان دلی میں فلم دیکھ کے باہر نکلا ہے سینما گھر کے, اور اس نے پھر اپنے کانوں میں گانا لگایا اور ہیڈ فون لگا کے چل رہا ہے. اب اس کو موت آ گئی. موت اتنی بھی مہلت نہیں دے رہی ہے کہ وہ اپنی بائک روک لے اور روک کر کے اپنی بائک روک لے اور روک کر کے وہ کانوں سے وہ اپنا ہیڈ فون ہٹائے اور پھر توبہ کر کے, مگر نہیں, موت نے اس کو یہ موقع دیا ہی نہیں کہ وہ اپنی بائک روک سکتا تھا. حالانکہ اس کی ایکٹنگ سے, اس کی اداکاری سے, اس کے ایٹیٹیوڈ سے نہیں لگتا تھا یہ مرے گا, مگر وہیں پہ دل کا دورہ پڑا, بائک کھڑی بھی نہیں کر سکا, گر گیا, موت نے اسے وہیں گرا لیا. اور پھر وہ جو سمجھتا تھا میں اپنے گھر جا رہا ہوں, وہ گھر نہ جا سکا. وہ پھر پوسٹ مارٹم ہاؤس گیا اور پوسٹ مارٹم ہاؤس کے بعد اس کی لاش کو چیرا گیا, پھر اس کو سیا گیا, اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا, اس کے بعد قبر کے اندر چلا گیا. میں سارے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, وہ جو فلم دیکھ دیکھ کے مرا تھا, اب وہ جب قبر میں آنکھ کھولے گا, نبی پاک کا دیدار ہوگا, تو کیا وہ دیدار کرنے کی ہمت جٹا پائے گا؟ بتاؤ, کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے؟ میرے نوجوانوں کو کھا گیا موبائل کی تنہائی, انسٹاگرام فیس بک اسے برباد کر دیا. اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا, اس نے اپنی جوانی برباد کر دی. ایسے کر کے 10 کروڑ نہیں 10 ارب روپے لے کے جانا کسی مرنے والے کے پاس اور ڈاکٹر سے کہنا اسے 10 منٹ کی زندگی دے دے. آئی نہیں دے سکتا, 10 ارب میں نہیں 10 کھرب میں نہیں دے سکتا, 1 سیکنڈ کی زندگی نہیں دے سکتا. مگر تو یہ بس بتا میرے بھائی, میرے دوست, میرے چھوٹے